آج ایک عجیب و غریب مجموعے پر بات کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور وہ ہے شاہ دریا احمد جہانگیر صاحب کی غزلوں کا ایک مجموعہ۔ مجھے اس کو دیکھ کر، اس کتاب کو دیکھ کر، جسے دیکھے ہوئے ابھی شاید مہینہ بھی نہیں ہوا، مجھے ایک چیز کا بہت قلق کے ساتھ جو ہے وہ احساس ہوا کہ معاصر شاعری سے میری ناواقفیت بہت زیادہ جاہلانہ حد تک بڑھی ہوئی ہے۔ تو کاش یہ نہ ہوتی، تو میں کم از کم نوجوانوں میں یا اگلی نسلوں میں ہونے والی شاعری دیکھ کر شعر و ادب کے مستقبل سے موجودہ مایوسی میں مبتلا نہ ہوتا۔ تو یہ مطلب ابھی عرض کرتا ہوں کہ اس مجموعے میں کیا کیا خصوصیات ہیں انفرادیت کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ لیکن ویسے کہ یہ ایک چیز دیکھ کے یا جان کر ابھی بہت خوشی ہوئی ہے کہ احمد جہانگیر صاحب بھی الہ آباد کے ہیں، اور مجھے ویسے بھی الہ آباد کی نسبت سے چیزیں خود بخود اچھی لگنے لگتی ہیں۔ لیکن یہ اچھے پہلے لگے، معلوم تو ابھی ذرا دیر پہلے ہوا ہے کہ ان کے والد الہ آباد سے آئے تھے۔ تو اب یہ جو اس مجموعے نے پہلی یاد ثروت حسین کی دلوائی۔ ہمارے ثروت حسین جو ہیں وہ آسمانی شاعری بھی کرتے تھے اور زمینی شاعری بھی۔ تو ان کے یہاں جو تھا وہ سب چیزوں کو جیسے پینٹ کرنے کا اور ان کے اندر موجود آوازوں کو لفظ بنانے کا ایک اشتیاق سا تھا۔ مطلب وہ جہاں جاتے تھے اس مقام کو اپنے پوئٹک امیجنیشن کا حصہ بنا لیتے تھے۔ تو سندھ گئے تو بالکل وہ وائی اور یہ سب لکھنا شروع کر دی، کچھ سندھی لفظ بھی آنے لگے۔ تو پنجابی میں بھی شاعری کی ثروت نے۔ تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی کو اپنا ایک عالم وجود پوری تمانیت کے ساتھ تعمیر کرتا ہے یا قبول کرتا ہے، اور پھر اس کی تمام جہتوں سے، اس کے فرش سے لے کر اس کے آسمان تک، ان کے ساتھ جو ہے وہ تعلق، یعنی اہل خانہ میں پایا جا سکنے والا تعلق، اپنی بہترین تخلیقی صلاحیتوں اور جمالیاتی قوتوں کے ساتھ اظہار بھی کرتا رہتا ہے۔ تو ثروت اس معاملے میں ایک انفرادیت رکھتے تھے اپنے معاصرین میں بھی۔ تو پھر ثروت کا رنگ کچھ شاعروں نے اختیار کرنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ وہ کاریگری کے ذریعے سے کوشش کی گئی، وہ اس تجربے کے بغیر تھی جو تجربہ کبھی انہیں قرطبہ لے جاتا تھا، کبھی سندھ میں گھماتا تھا۔ تو انہوں نے بس لفظ اور لفظوں سے بننے والی کچھ مصنوعی سی تصویریں لوگوں نے ثروت سے اخذ کر تو لیں، لیکن وہ ظاہر کامیابی نہیں ہو سکی اس روایت میں۔ یعنی یہ اس کے ایک جز کی بات کر رہا ہوں۔ یہ شاہ دریا کی میں جو غزلیں ہیں، یہ ساری غزلیں ثروت حسین کی روایت میں نہیں ہیں، ان کی تقلید میں نہیں ہیں، لیکن میں تو اپنے پہلے تاثر کو جیسے ریکال کر کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان میں ثروت حسین کی شاعری کا ایک بہت بنیادی رنگ اور ان کے اسلوب میں جو
سکتہ دے دے کر ایک تسلسل کی کیفیت تھی، ایک وقفے ایک ایسا تسلسل جس میں بیچ میں سکتے آتے ہیں، وہ بحروں سے ظاہر ہوتا ہے، وہ تصویروں سے، آوازوں سے پتہ چلتا ہے۔ تو وہ ثروت کا خاص رنگ تھا، آوازوں کا بھی اور تصویروں کا بھی۔ تو وہ انداز مصوری اور وہ انداز وہ انداز صوتیات، وہ ان کے یہاں مجھے نظر آتا ہے، اور وہ ثروت کی مہر کے بغیر ہے۔ مطلب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ثروت حسین سے انسپریشن انہوں نے لی ہے۔ انسپریشن تو خیر ہر آدمی اپنے پسندیدہ شاعروں سے لیتا رہتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ یہ کہنا جو ہے، یہ بعض لوگ انسپائر ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو انسپریشن ہے کسی شاعر سے ان کا متاثر ہونا، وہ ان کی شاعری کے کسی ایک جز تک محدود ہوتا ہے۔ ان کا پورا شعری جوہر، ان کے شعر کا کانٹینٹ، ان کا مزاج وغیرہ، یا ان کی انفرادیت کو تشکیل دینے والی چیزیں جو ہیں، وہ اس ایک جز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایسے ہی مجھے لگے کہ اگر مجھ سے کہے کہ ان پر اثر کس شاعر کا تمہیں نظر آیا، تو میں کہوں ثروت حسین کا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ کیا انہیں ثروت حسین کا مقلد اور ان کی روایت میں مقتدی کی حیثیت دی جائے گی، تو میں کہوں گا ہرگز نہیں، بلکہ بعض انفرادیت کے بعض عناصر ان میں ثروت سے زیادہ ہیں۔ تو وہ انشاءاللہ وہ عرض کرتا ہوں۔ پھر یہ ابھی تمہیدی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے سوچا ہے کہ ان پہ 2-3 نشستیں کرتے ہیں، اور ایک نشست تو ہم نے اپنی جگہ سے شروع کر دی ہے۔ اگر جیسے کچھ دوست ہیں وہ اپنے فورم سے اگر اس کا کوئی اہتمام کرنا چاہیں، تو میں اگلی نشستیں ان کے فورم سے ان کے زیر اہتمام کرنے پر بھی آن لائن تیار ہوں۔ تو یہ جو غزلیں ہیں احمد جہانگیر صاحب کی، ان میں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو 8 مرتبہ فعلن آتا ہے نا، فعلن فعلن فعلن، تو اس میں اتنی اچھی غزلیں اردو شاعری میں نہیں ہیں۔ اس بحر کا ایسا جو طلسمی سا استعمال ہے، وہ ہماری روایت میں نہیں ہے۔ تو یہ بھی بڑی بات ہوتی کہ آدمی کسی بحر کو اپنے لیے خاص کر لے، کسی بحر کا نام آتے ہی گویا اس کا نام جڑا ہوا دکھائی دے۔ تو یہ تو ہے کہ وہ جیسے وہ میں عرض کرتا ہوں، بلکہ ہمارے سجاد باقر صاحب مرحوم کی بڑی اچھی غزل تھی وہ کہ اے خرد مند سن ہم بھی 2 بھائی تھے، وہ جو رسوا ہوئے ہم جو کیا تنہا ہوئے، رسوا ہوئے، وہ ادھر لال و گوہر میں تلتے رہے، ہم ادھر لال و گوہر اگلتے رہے۔ یہ والی بحر جو ہے نا، تو اب یہ غزل ہی دکھاتا ہوں۔ تو زندگی کی بھٹکتی ہوئی پالکی آخری ساعتوں میں ٹھکانے لگے، اب یہ نوحے کی آواز موقوف ہو اور فرشتہ کوئی گیت گانے لگے۔ تو جیسے نعت سبز نہیں، وہ دوسری ہے وہ،
تو یہ جو اس لحن میں اور اس بحر میں ان کی کئی چیزیں ہیں وہ بالکل منفرد ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس بحر کا تقاضا جو تھا کہ مجھے ان مضامین میں اس آواز کے ساتھ ان مناظر کی تشکیل میں استعمال کرو، وہ احمد جہانگیر کے یہاں آ کر پورا ہوا ہے۔ تو یہ مطلب ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ یہ غزلیں قابل انتخاب نہیں ہیں۔ جیسے مولانا روم کی غزلیں ہیں، ان کا انتخاب اشعار نہیں ہوتا، وہ غزل کی غزل منتخب ہوگی، یا زیادہ سے زیادہ 12 شعروں کی غزل ہے تو 2-3 شعر آپ نکال دیجئے، لیکن جس طرح ہم غالب کا انتخاب کر لیتے ہیں اور شاعروں کے پسندیدہ یا بہت منفرد اور جیسے بڑے شعر کا درجہ رکھنے والی چیزیں اس میں سے نکال لیتے ہیں، وہ ان کے یہاں نہیں ہے، اور مطلب نہیں ہے جیسے اقبال کے یہاں نہیں ہے۔ تو یہ کوئی مطلب کمی کی بات کے طور پہ نہیں کہہ رہا، تو ان کے یہاں بس غزل جیسے غزل مسلسل ہے، اور غزل مسلسل بھی اس طرح کی ہے کہ جیسے ہر موج اٹھتی ہے اور پھر اپنے ہی میں ضم ہوتی جاتی ہے۔ ہر موج ایک موج ہے، بس وہ روانی میں ہے، اور وہ ایک جیسے اپنے تجربے کے یا ایک زمان و مکان کے دریا میں مطلب اپنے محیط میں وہی ایک موج ہے، اور وہ موج اٹھتی ہے تو بہت جیسے ڈھو کی ڈھو موج، اور جب واپس آتی ہے اپنے محیط میں تو لگتا ہے کہ بھنور بن گیا، پھر وہیں سے وہ سر اٹھاتی ہے تو وہیں پھر بھنور بن کے خود کو نگلتی بھی رہتی ہے۔ تو اس طرح کی پیچیدہ سی ان کی غزلوں میں روانی ہے، اور یہ مطلب یہ منظر کو ایسا نہیں بننے دیتے کہ آپ یہ کہیں کہ پورا منظر اپنی تمام معنویت کے ساتھ، اپنی ساری خوبصورتی کے ساتھ اس غزل کے مطلع میں یا چوتھے شعر میں یا 10ویں شعر میں یا مقطع میں مکمل ہو گیا۔ یعنی یہ جو شعر ہے یہ 10 شعروں کی غزل کا موتی ہے۔ تو ان کے یہاں اس طرح کا فرق نہیں ہے ابیات میں، اور نہ اس طرح کا ربط ہے۔ تو میں نے بہت کوشش کی کہ شعر میں الگ نکال کے دکھاؤں کہ یہ مکمل شعر یہ ہے، تو وہ کم ہے مطلب۔ اور دوسرے یہ کہ ان کے یہاں کا جو تسلسل ہے، یعنی غزل مسلسل کی 2 روایتیں ہیں، ایک ہے مولانا روم کی دیوان شمس، وہ غزل مسلسل کی جیسے معراج ہے، وہ تو جیسے لوح محفوظ ہے غزل مسلسل کی۔ تو پھر جیسے اقبال ہیں، اور اسی طرح فارسی میں حافظ سے پہلے کی جو غزلیں ہیں ان میں سے بڑی تعداد غزل مسلسل کی طرح ہے، یعنی جسے نظم کہنے میں نظم کے رسمی قواعد رکاوٹ بنے، اور جسے غزل کہنے میں غزل کی جو غزل کے جو جیسے سانچے ہیں وہ ٹوٹنے لگیں۔ تو ان کی غزل اس طرح کی ہے کہ نظم کہو تو وہ فوراً ایک آواز اٹھے گی کہ نظم نہیں ہے اس میں، تو مضمون کی نظم کی ایک ہڈن اور وہ چھپی ہوئی منطق ہوتی ہے جو ہر مصرعے کو آنے والے مصرعے سے مربوط رکھتی ہے، اور وہ ربط جو ہوتا ہے وہ اس کا اپنا ہی چاہے پیدا کیا ہوا ربط ہو، لیکن اس ربط کو نبھانے والی ایک لاجک ہوتی ہے نظم میں۔
تو وہ ظاہر ہے کہ نہیں یہاں نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح غزل میں یہ کہ بھئی بیت الغزل کہاں ہے، تو بیت الغزل ان کے یہاں نہیں دکھایا جا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جیسے ان کا پوئٹک ایکسپیرینس یا ان کا شعری وجدان اور اس کا اظہار وہ اپنی درست ماہیت کے ساتھ اصناف میں سماتا نہیں ہے، وہ اپنے تخلیقی تجربے کی صنفی تخصیص اور تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ بھی مطلب یہ باتیں کسی معمولی شاعر کے بارے میں نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی طرح ان کے یہاں بہت قدرت کلام، لفظ پر بہت مشفقانہ تصرف، اور جو بعض الفاظ ہوتے ہیں جنہیں یتیم خانے میں بھرتی کروا دیا جاتا ہے انہیں پوچھا ہی نہیں جاتا، تو یہ ان یتامہ کو بھی لے کر دربار میں آ جاتے ہیں اور ان کو دربار میں جگہ دلوا دیتے ہیں۔ تو بعض الفاظ اس طرح کے ہیں جو اگر یہ انہیں نہ برتتے تو وہ بیچارے جیسے زبان کی جو اصل سرکلز ہیں ان سے باہر رہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح ہے۔ پھر دوسرا یہ ہے، اور یہ واقعی حیران کن ہے۔ اچھا یہ میں عرض کر دوں کہ ان کے تمام محاسن یا وہ انفرادی خصائص جو مجھے محسوس ہوئے ہیں وہ بہت ہمبل انداز میں ہیں، وہ ڈھکے چھپے ہیں۔ اگر آپ کو فن آتا ہوگا تو آپ ان کو اپریشیٹ کریں گے، اور فن اگر آپ کو نہیں آتا ہوگا تو آپ کسی دوسری خوبی میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیں گے۔ تو یعنی ڈھکا چھپا تصرف لفظوں پر، قدرت کلام، ٹیکنیک کو جاننا، مضمون اور آواز اور تصویر کے درمیان توازن اور مطابقت یا تضاد اور ناسازگاری، وہ اس کو ملحوظ رکھنا اور اس کو نبھانا، تو یہ سب مطلب چیزیں ہیں، اور یہ ان کے یہاں ہے۔ ان کے یہاں زبان کی غلطی کم ہی ہے۔ تو دوسرے یہ کہ یہ لفظوں کو جیسے ایسی اونٹنیوں کی طرح، سواریوں کی طرح استعمال کرتے ہیں کہ ہر لفظ جو ہے وہ پچھلے قدم پہ جو تھا اگلے قدم پہ اس کی جیومیٹریکل شکل تو برقرار رہتی ہے، وہ جن حروف سے مل کر بنا ہے وہ صورت مکتوبی تو قائم رہتی ہے، لیکن وہ ہر قدم پر یا تھوڑی تھوڑی دیر پر وہ اپنے آپ کو اندر سے خالی کرتے ہوئے کسی نئی چیز سے بھرتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو عمل ہے کہ ایک قدم پہ خالی ہوئے دوسرے قدم پہ بھر گئے، یہ خودکار سا ہے، یہ مطلب بہت زیادہ زور شور اور چمک دمک سے ظاہر نہیں ہو رہا۔ تو یہ جو ہے یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے استعارے چل رہے ہیں۔ ان کی جو زمین شعر ہے اس پہ لفظ استعاروں کی طرح سواریاں بن کر متحرک ہیں۔ تو اسی طرح انہوں نے جو لفظ بھی استعمال کیا، لفظ سے مراد ہے اسم، چاہے وہ اسم صفت ہو چاہے اسم شے ہو، انہوں نے جو بھی اسم استعمال کیا ہے اکثر جگہوں پر اس کے سابقہ مسمى کو معطل کر دیا ہے، غائب کر دیا ہے۔
یعنی اسم کو انہوں نے زیادہ کامل اور زیادہ فریش مسمى فراہم کر دیا، پرانے مسمیات سے اس کو لا تعلق کر کے اور ان سے کوئی جھگڑا کیے بغیر۔ تو یہ بھی اب یہ سب جو چیزیں میں عرض کر رہا ہوں اس کے شواہد بھی آگے چل کے پیش کرتا جاؤں گا۔ تو کیونکہ میں بھول جاتا ہوں لہٰذا اس وجہ سے میں نے یہ جو ان کے بنیادی جو انفرادیت والے نکات ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، تو اگلی مرتبہ بھی یہ سامنے رکھ کر پھر میں ثبوت کے طور پہ ان کے اشعار یا ان کی چیزیں پڑھ کے سناؤں گا کہ دیکھو یہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے۔ پھر ان کا جیسے پورا میں مطلب جیسے نئی بات یا کسی شعری وصف کو نئی طرح سے بیان کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے انہیں پڑھتے ہوئے۔ وہ اس میں ایک وصف ہے کہ ان کے یہاں لفظ جو ہیں کیونکہ وہ متحرک سواریوں کی طرح ہیں تو ان کے یا اگتے ہوئے پیڑوں کی طرح ہیں یا ہوا سے بنتے ہوئے بلبلوں کی طرح ہیں یا ٹیلوں پہ بن جانے والی شکنوں کی طرح ہیں کہ جو ٹکتے نہیں ہیں لیکن اپنی صورت اصلی کو برقرار رکھتے ہیں، یعنی ٹیلے پر پڑ جانے والی جو لکیریں ہیں ہوا سے وہ بدل کے بھی لکیر ہی رہیں گی، وہ اپنی جگہ بدل لیں گی، اپنے آپ اپنا عنوان یا اپنی نو برقرار رکھیں گی۔ تو ان کے ہاں بھی ایسے ہی ہے کہ لفظ یعنی اسماء یعنی شیر کی گاڑی کو چلانے والے پہیے، یہ ان کے اندر ایک جیسے نمو کا خودکار عمل جاری ہے، یعنی ان کا تحرک تصویر کو دیکھنے کے لائق بنانے والی حرکت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس لفظ کو پینٹنگ برش کی طرح استعمال کیا جا رہا ہے اس لفظ کی ایک آرگینک جو نمو ہے اس کو بھی جیسے ساتھ ساتھ محسوس کرواتے رہتے ہیں۔ اب یہ بھی مطلب قابل تحسین بات ہے کہ آدمی لفظ کے کسی معنوی جوہر کو دریافت کر کے اس میں نمو کا عمل پیدا کر دکھائے، اسے مفہوم بنائے بغیر، یعنی یہ کہنا مشکل ہوگا کہ بھئی یہ مفہوم تھا رات کا تو انہوں نے دن کے مفہوم میں صرف کر دیا، یا یہ رات تھی شام تھی پھر ان کے جو لفظ ہے شب کا شام کا یہ جیسے کھلتے 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 شام سے رات ہوتے ہوئے دکھائی دینے لگی۔ تو یہ تو ٹھیک، یہ تو عام بات ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ مفہوم پر مکمل ہوتی ہیں، یعنی دیکھی ہوئی چیز کی تکمیل فہم میں ہوتی ہے۔ ان کے یہاں عجیب صورتحال ہے کہ یہ دیکھی جانے والی چیز ہو یا سمجھائی جانے والی چیزوں میں سے کوئی چیز ہو، اس سب کو یہ محسوس کرواتے ہیں، اور اس احساس میں جیسے یہ لگتا ہے کہ آنکھیں اور چیزوں کو محسوس کر سکنے کسی تجربے کا مخاطب بن سکنے والے تمام احساسات اپنی ساری پیچیدگی اور پوری نیٹ ورکنگ کے ساتھ اس میں عمل میں ہیں، مطلب کام میں لگے ہوئے ہیں، اور ان کا کام میں لگا ہونا ایک ایک کر کے نہ صحیح لیکن ایک نئے مجموعے کی شکل میں نئے محسوسات کی صورت میں
ظہور کرتا رہتا ہے، مدھم پڑتا ہے، پھر اجاگر ہوتا ہے، پھر نیچے چلا جاتا ہے، پھر اوپر آ جاتا ہے۔ تو ان کی تصویریں ہاریزنٹل ہیں، تو اس وجہ سے تکمیل ان کے لیے مضر ہے۔ زمین پر آنکھ احسان کرتی ہے، آسمان سے احسان لیتی ہے، تو زمینی تصویر مکمل نہیں ہوتی اور آسمانی تصویر جو ہے وہ مکمل ہونے کی امنگ لے کر اس کے نامکمل رہ جانے کے دکھ کا ایک جیسے اظہار ہوتی ہے۔ تو یہ بہت ایک لفظ میں نمو کا ایک جیسے خودکار داخلی عمل چل رہا ہے۔ پھر جو ان کے کانٹینٹ کی، ان کے طرز احساس کی، ان کے پوئٹک ایکسپیرینس اور اس کے ایکسپریشن کی جو متاع نادر ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے، کہ اگر یہ چیز سمجھ لی جائے تو ان کے شعر کے ساتھ ہر طرح کی درکار مناسبت پیدا کرنے کا جیسے راستہ مل جاتا ہے۔ وہ ہے کہ آدمی اور فطرت، یعنی فطرت خارجی، خاص طور پہ ایسی فطرت جو عاشقوں سے تعلق میں رہی ہو، جو گیانیوں کا وطن رہی ہو وغیرہ، تو یہ آدمی اور فطرت کو کسی یونیورسلزم میں پڑے بغیر، ان میں آفاقیت یا بے تعینی کا کوئی تاثر پیدا کیے بغیر مقامیت کے ساتھ، ایک جغرافیائی اور تہذیبی تحدید کے ساتھ، یہ ایک ایسی اسٹیٹ آف پیورٹی میں انہیں دکھاتے ہیں جو دونوں میں مشترک ہے۔ یعنی ایک ہونے کی ایک ایسی صاف ستھری سی فضا ہے کہ جس کو سمجھنے کی کوشش اس کی توہین لگے، اور جسے محسوس کرنے کی کوشش اس میں ملاوٹ کا خطرہ پیدا کر دے۔ تو یہ جو اسٹیٹ آف پیورٹی ہے، یہ آدمی بھی اسی فطرت پر ہے اور فطرت خارجی بھی اسی جوہر پہ ہے۔ تو یہ ان دونوں کے مشترکہ جوہر وجود کو جو ہے وہ زمینی علامتوں میں، زمینی کیریکٹرز میں اس طرح دکھا دیتے ہیں کہ جیسے لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آسمان بھی مٹی کا ہے اور اس کے چاند ستارے، سورج بھی مٹی میں ڈھالے گئے ہیں، چاک پر بنائے گئے ہیں۔ یہ آپ کو جیسے یہ تاثر ساتھ ساتھ رہے گا، حتیٰ کہ ان جگہوں پہ بھی جہاں یہ کرنے میں ناکام رہ جاتے ہیں، وہاں بھی یہ تاثر جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوگا، اور اسی کی بنیاد پہ آپ کہیں گے کہ یہاں یہ اپنے مقصود کے ساتھ نسبت پیدا کرنے میں یا اس کی طرف بڑھتے رہنے میں تھکن کا شکار ہو گئے۔ تو اور اس میں چھپی ہوئی قدامت، اس میں چھپی ہوئی جیسے ایک سری انجانا پن جو اس میں چھپا ہوا ہے، تو یہ مجھے میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا ورنہ اور طرف نہ نکل جائیں۔ وہ ایسا لگتا ہے کہ اس کتاب کو پڑھ کے میں اپنا تاثر عرض کر رہا ہوں کہ یہ کتاب جیسے نروان، تپسیا، روحانی ریاضت، غیر شخصی اور غیر زمینی خلوت کے مقامات کا مجموعہ ہے کہ شنکراچاریہ پوچھے تو اسے بتا دیں کہ ہمالیہ کی
ترائی میں چلے جاؤ، صابر کلیری پوچھیں تو ان سے کہیں کہ ہردوار کے پہاڑ میں آپ کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے گویا جوگیوں، درویشوں، سادھوؤں کا زمین میں جہاں جہاں ان کا مسکن بننے کا ماحول ہے وہ جیسے وہ دکھا دیا۔ یہ پوری کتاب ایک ایسا منظرنامہ پیش کرتی ہے۔ تو وہ جیسے کسی قدیم مسافر، میں ویسے ہی اپنا تاثر ایک تشبیہی اور شاعرانہ انداز میں عرض کرتا ہوں کہ جیسے کوئی قدیم مسافر ہے، وہ قدیم راستوں پر اور قدیم منزلوں کی طرف چلا جا رہا ہے۔ یہ اس سفر کی روداد ہے جو اس کے لفظ لفظ میں معنی مستقل کے طور پر جو ہے گندھی ہوئی ہے۔ تو سالک کا سفر ہے، درویش کا سفر ہے، مجذوب کا عروج ہے، یوگی کی معرفت گاہ ہے، بھکشو کا خلوت خانہ ہے، تو سادھو کا جو ہے وہ طلسمات کدہ ہے، راہب کا جو ہے وہ نہ ہونے اور نہ ہو سکنے سے لڑنے کے لیے پیدا درکار خلوت اور اس خلوت کو استعمال کرنے والی کٹیا، یہ سب اس میں جیسے بہت بے تکلفی سے نظر آتے ہیں۔ تو پھر یہ تو خیر معنوی بات ہو گئی، ہم تکنیکی بات کر رہے تھے نا، تکنیکی فنی محاسن۔ ایک عرض کرتا ہوں کہ معنی کو آواز بنا کر، تصویر کر کے اور احساس کی کیفیت دے کر ایسا کر دیا جاتا ہے کہ لفظ کا کردار محض ذہنی نہیں رہ جاتا، یعنی کہ لفظ سے جو کچھ برآمد ہو رہا ہے یا لفظ میں چھپی ہوئی جس چیز کا سراغ مل رہا ہے، وہ آوازیں ہیں، وہ تصویریں ہیں، وہ تجربات اور محسوسات ہیں، احوال و کیفیات ہیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو ان کا کوئی جن لفظوں سے یہ سب ظاہر ہو رہا ہے ان لفظوں کا ایک لغوی مفہوم بھی ہے، اس مفہوم کی بھی خلاف ورزی تو نہیں کی گئی، لیکن اس مفہوم کو اس پورے منظر میں بالکل حاشیے پہ رکھا گیا ہے۔ تو یہ مطلب بہت قدرت کی بات ہے، بہت ندرت کی بات ہے اور بہت نفاست کی بات ہے۔ تو غرض بھائی کیا بتاؤں، اب میں تو ان سے کبھی ملا بھی نہیں، میں نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں کبھی، اور میں یہ نہیں جانتا کہ یہ مطلب ان کی سوانحی تفصیل اور ان کا جو شاعری کا پورا شجرہ ہے وہ کیا ہے، لیکن مجھے یہی لگتا ہے کہ اس شاعری میں زندگی سے زیادہ اطراف ہیں، یہ کئی جہتیں ہیں اس ایک کتاب میں، اور ہر جہت، ہر راستہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ راستوں کو منزل کی ضمانت بنا دینے والا ایک تخلیقی ہنر کسی کو آتا ہے تو پھر وہ تو بہت بڑی بات ہے، بہت نادر بات ہے۔ تو جیسے میر کا شعر ہے نا کہ سراپے میں جس جا نظر کیجئے وہیں عمر ساری بسر کیجئے، تو آدمی جس طرح کا بھی ذوق جمال رکھتا ہو وہ
اس نوع کے اس قسم کے ذوق کی تسکین کا اس میں سامان موجود ہے۔ اب یہ میں جب اگلی نشست میں عرض کروں گا کہ جمال کی کار فرمائی ان کے یہاں کیسے ہے۔ خیر، اور ایک اور خوبی ہے کہ یہ کتاب جیسے لگتا ہے کہ کوئی البم ہے اور وہ لینڈسکیپنگ ہوئی ہے، کہ کوئی لینڈسکیپ آرٹسٹ کا بنایا ہوا البم ہے۔ تو لیکن یہ لینڈسکیپ جو ہیں یہ کینوس سے آزاد ہیں، ہر منظر کینوس سے آزاد ہے، اور زیادہ تر تصویریں جو ہیں، امیجز جو ہیں، وہ جانی پہچانی ہونے کے باوجود ایک ایسی سریت، ایک ایسی مسٹری جو ہے وہ ایکسپریس کرتی ہیں جو روایتی معنوں میں عارفانہ نہ ہونے کے باوجود یوں کہنا چاہیے کہ ایک ایسے غیاب سے مناسبت پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسے غیاب کو ایکسپیرینسیبل یا امیجنیبل بنا دیتا ہے جو تاحال غیر مشخص ہے، انڈیفائنڈ ہے، بے نام ہے۔ تو جناب یہ بات بڑے جوش سے کہی ہے تو آپ لوگ بھی ذرا اس کو اہمیت دیجیے گا۔ تو اسی طرح شاعری ظاہر ہے اس میں مناظر ہوتے ہیں، آوازیں ہوتی ہیں، تو ان کے یہاں مناظر اور آوازیں زمینی ہیں اور اس پاکیزگی سے، قدیم ترین اولین پاکیزگی سے بھری ہوئی ہیں جو فطرت اور اس کے مظاہر کو میڈیم بنائے بغیر اظہار نہیں کرتی۔ مطلب یہ ایک ایسی جیسے آرگینزم ہے پاکیزگی کا، تو پاکیزگی کو آرگینک جیسے فلو میں دکھانے کا عمل یہ آسان نہیں ہوتا، تو یہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ جو میں نے ابھی کہا یہ اس کا جیسے عنوان ہے، اور یہ بہت نادر بات ہے کہ ایک پاکیزگی، ایک پیورٹی، ایک ٹرانسینڈنس وہ باہر کی فطرت کے جیسے پیڑوں کو، پھولوں کو، چاند ستارے وغیرہ کو وہ اپنا میڈیم بنائے بغیر کسی ذہنی ورژن کے ساتھ حاضر نہیں ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی، یعنی وہ مفہوم کی طرح ظاہر نہیں ہوتی، وہ جیسے اپنے وجود کو اس کی حقیقت کے ساتھ جو ہے وہ مطلب محسوس کر لینے کی لمحاتی بیداری کی طرح ہم پر انکشاف کرتی ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ جیسے لگتا ہے کوئی آدمی جو ہے وہ فنا کے عمل سے گزر رہا ہے خود فراموشی کی امنگ لے کر یا خود فراموشی کے حال میں۔ تو اس شاعری میں جو مین کیریکٹر ہے، یعنی شاعر کہیں یا جو بھی ہے جو اس کا متکلم ہے، وہ جو ہے یہ اس کا حال ہے کہ اگر ہم اس کو ذرا صوفیانہ اصطلاح میں دیکھیں تو یہ آدمی گویا فنا کے عمل سے بقا پائے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو بھلا کے جو ہے وہ اپنے آپ کو یاد رکھنے کا مستقل سامان کیے جا رہا ہے۔ تو اسی طرح جیسے مذہبیت، ان کے یہاں مذہبیت کو اگر کوئی شخص چاہے، مذہبی شاعری
کمتر شاعری رہ جاتی ہے اگر اس کو مذہبی جوش کے ساتھ اور مذہبی تقسیم بڑھانے کے لیے استعمال کیا جائے۔ تو ان کے یہاں مذہبیت بہت ہے، اور مذہبیت کو کسی غیر مذہبی بیان میں رچا بسا دیکھنا ہو تو اس کتاب کا مطالعہ کر لیجئے۔ سچی مذہبیت وہی ہوتی ہے جو غیر مذہبی بیان سے اظہار پاتی ہے، ورنہ تو الحمدللہ اور سبحان اللہ میں تو ظاہر مذہبیت ظاہری ہو گئی، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ جو مذہبیت ظاہر ہوئی ہے یہ مفروضے کے حیثیت رکھتی ہے یا واقعی اندر سے نکل کے باہر آئی ہے۔ تو یہ اور ایک جیسے وہ جو اب یہ بھائی ہم ادیب کی طرح بات کر رہے ہیں، تو اس میں کچھ چیزیں اگر نام آ جائے یا یہ تو اس کو کوئی اور رنگ نہ دیا جائے۔ وہ جیسے یہ کہ تشیع کا جمالیاتی جوہر ہر عقیدے یا ہر میٹافزیکل پرسیپشن میں ایک جمالیاتی جوہر ضرور ہوتا ہے جو اس کی میں ٹرانسینڈنس کے جوہر کو مینیفیسٹ کرنے کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ تو اس میں تشیع کا جمالیاتی جوہر جو ہے وہ مائتھالوجی اور تاریخ کے ڈائلیکٹیکل تعلق میں تاریخ کو مغلوب کر رکھنا ہے، کرنا ہے۔ تو اور دوسرا کیا ہے کہ اینتھروپومارفزم اور الوہیت کے درمیان فرق کو غیر ضروری کر دینا ہے۔ تو یہ دونوں یعنی میتھیکل ایلیمنٹ اور ان کا اینتھروپومارفک ایسنس جو ہے وہ اس کا اگر تخلیقی اور ہرا بھرا اظہار دیکھنا ہو تو اس کتاب کو کھول کے دیکھ لیا جائے تو مطلب ہر پڑھنے والا یہ کہہ سکے گا کہ ہاں بھئی دیکھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو بھائی ان کے محاسن و خصوصیات عرض کر دی، اور دوسرے ان کو کچھ میں اب مجھ سے ظاہر بہت عمر میں چھوٹے ہوں گے تو ان کو میں کچھ مشورے دینا چاہتا ہوں، اور وہ مشورے اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ مجھے ان کے اندر وہ پوٹینشیل صاف صاف دکھائی دے رہا ہے جو اگر کام میں آ جائے اور جس کی اگر اس کے بہترین تقاضوں کے ساتھ حفاظت کی جا سکے اور اسے پروان چڑھاتے رہنے میں یہ مصروف رہیں تو یہ بالکل ایسے شاعر ہیں جن کی شاعری کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، تو یہ طویل العمر شاعری کریں گے، اور یہ مطلب اللہ ان کو ایسا کر دے کہ یہ کہنے کے لائق بھی ہو سکتے ہیں کہ جیسے غالب نے تنگ آ کے کہا تھا نا کہ تو اے کہ محو سخن گستران پیشینی مباش منکر غالب کے در زمانہ تست۔ تو یہ اسی طرح کا کوئی چڑ کے اگر کہہ دیں ڈانٹ دیں دوسروں کو، ابھی نہیں مطلب اللہ کرے ایسی جگہ پہنچ جائیں تو لوگ کہیں کہ واقعی یہ کہنے کا یہ حق رکھتے ہیں، ہمیں ڈانٹنے کا یہ حق رکھتے ہیں، ہمیں اپنی انفرادیت اور بڑائی کی طرف متوجہ کرنے کا یہ حق رکھتے ہیں۔ تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا یا اس سے ملتا جلتا فقرہ اپنے بارے میں کہنے کے لائق ہو سکتے ہیں، بشرطے کہ اب یہ ظاہر ہے ہم کون سے وہ اتنا اترے ہوئے ہیں، لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کتابیں پڑھ کے
کہ کچھ چیزیں ہیں جو ان کے لیے جیسے بیڑیاں نہ بن جائیں. ایک ہے کہ ان کا اسٹائل، ان کا اسلوب وہ ویرائٹی لیس ہے، اس میں تنوع نہیں ہے. یہ لگتا ہے کہ ایک ہی اسٹائل، ایک ہی اسلوبیت میں ساری کتاب ہے. تو اسلوب کا، جیسے پرانے نقاد کہا کرتے تھے نا کہ اسلوب کا قیدی نہیں بننا چاہیے، تو اظہار سے لے کر ادراک تک میں ایک تنوع ہونا چاہیے، ایک رنگا رنگی اور ویرائٹی اور حتیٰ کہ تضادات تک پہنچی ہوئی کثرت ہونی چاہیے. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ لفظ کو علامت نہیں بنا پاتے. جب آدمی اسٹائل ایک اسٹائل پر قانع ہو جائے، مصروں کی ایک ہی طرح کی بندش کو اپنا شعار بنا لے، لفظوں سے ایک ہی طرح کے کام لینے کی عادت ڈال لے، تو پھر اس کے اندر مطلب گہرائی نہیں رہ جاتی، اونچائی نہیں رہ جاتی. اور یہ دونوں چیزیں اگر نہ رہیں تو وہ سمبلزم نہیں کھل پاتا جو بڑی شاعری کا جوہر لازم ہے. اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی بڑی شاعری. اسی طرح ان کے یہاں امیج میں، منظر نگاری میں یکسانی ہے. مطلب ان کے بنائے ہوئے مناظر ایسے ہیں جیسے کئی ہیں، مطلب کسی منظر میں اونٹ نظر آ رہا ہے، کسی میں گھوڑا نظر آ رہا ہے، ویسے مثال دے رہا ہوں. لیکن ہر منظر اپنا امتیاز رکھنے کے باوجود یہ بتا دیتا ہے کہ میں تھر کا منظر ہوں، میں چولستان کا منظر ہوں، میں ہاکس بے کا منظر ہوں. تو یہ منظروں کو ان کے علاقے سے بڑھانے کی جیسے طرف متوجہ نہیں ہیں، منظروں کی علاقائیت کو ان کی صورت میں محفوظ رکھتے ہوئے ان کی تاثیر میں آفاقی یا میٹافزیکل بنایا جانا، یہ بڑے شاعروں کا شعار ہے، یہ ان کا دستور ہے. تو ایک یہ اور محدودیت ہے، مطلب یہ جیسے کمرہ بند کر کے پھر اس میں بہت زیادہ روشنیاں جلا کے اس کی تصویر بڑی چابک دستی سے بناتے رہتے ہیں، لیکن وہ تصویر ایک بننی چاہیے، یہ 50 بنا لیتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ وہ بھی ہے، قدرت والی بات بھی ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ ہے کہ یہ پھر جیسے فری لانس فوٹوگرافر کی طرح کام کرنا، وہ جینوین فوٹوگرافر بننے میں رکاوٹ بنتا ہے. تو اسی طرح بعض جگہوں پر جو چند ہیں، یہ لفظ کو کچھ ایسے کلمات ہیں جو ان کے یہاں بنیادی حیثیت کلیم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے شعر کی بنیادی فضا اور کیفیت یا تو مجروح ہو جاتی ہے یا اس کا جو مرتبہ ہے وہ گر جاتا ہے. تو یہ جیسے مثال طور پر نعت کے اور وہ شعر میں وہ مصرع جیسے پڑھ کے دکھا کہ نعت بہت کمال کی نعت ہے جو اس کتاب کے شروع ہی میں ہے. تو اس میں مثال طور پہ 2 مصرعے ہیں، تو وہ اس میں جیسے ساری چیزیں ڈگمگا جاتی ہیں. وہ جو انہوں نے ایک چتر شاہی بنایا ہے لفظوں سے، اس میں جیسے ایک تزلزل سا آ جاتا ہے کہ سورج صحرا باندھ کے ابھرے، جھل مل کرتی کرنوں کا. صحرے کا لفظ نعت
کے ماحول میں عامیانہ ہے، اور جھل مل کرتی کرنیں بھی جو ہیں یہ بالکل جیسے کرخنداری انداز ہے۔ تو سورج بہت بڑی چیز ہے، اور سورج جو ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آفاق کا ایک ذرہ بن جائے تو وہ اور بڑا کردار ہے۔ تو اس کو جیسے سہرا بندھوانا، اور وہ بھی جیسے وہ جوڑیا بازار کے جو وہ پرانے سہرا بنانے والے ہیں ان جیسا سہرا بنوا کے اس کے سر پہ رکھ دینا، تو یہ اس پوری فضا میں چھپے ہوئے گھلے ہوئے تقدس، ماورائیت اور للہیت کو جیسے کمزور کر دیتا ہے، مدھم کر دیتا ہے۔ تو اب یہی سورج صافہ باندھ کے ابھرے، تو اب صافے میں ایک مناسبت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جیسے پیغمبر ارشاد کریں کچھ مانگ، ارے کیا مانگے گا، یہ ارے کیا مانگے گا یہ جو صیغہ ہے، یہ جو روزمرہ ہے، یہ پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے۔ تو اس سے جیسے گر جاتا ہے ارشاد کا مرتبہ اور صاحب ارشاد کی حیثیت۔ تو اسی طرح یہ جو ہے ایک غزل ہے، غزل بڑی زبردست ہے، لیکن میں ظاہر ہے ان کی ہر کوئی چیز مجموعی حیثیت سے غیر معیاری نہیں ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو لیکن بیچ بیچ میں جیسے کہ چک اٹھائی تو دنیا کے بازار میں خواہشوں کی نجاست کا انبار تھا، چک اٹھائی تو دنیا کے بازار میں خواہشوں کی نجاست کا انبار تھا، ہم نے بجتا ہوا ہر کٹورا سنا اور چپ چاپ کھڑکی سے جھانکے گئے۔ بہت اچھا مضمون، بہت زبردست کیفیت، اور بہت ہی عمدہ جو ہے وہ آدمی میں الویت کی ارج کو محبوب بنانے والا سامان اس شعر میں موجود ہے، قدرتی طور پہ موجود ہے۔ لیکن کیا کہ یہ خواہشوں کی نجاست کا انبار یہ اس منظر کو جیسے دھندلا دیتا ہے، اور پھر جب یہ معلوم ہو گیا کہ باہر خواہشوں کی نجاست کا انبار ہے، یا یوں کہہ لیں نجاست کا انبار ہے، اس انبار میں کٹورا بج رہا ہے۔ کٹورا بجنا پرانے بازاروں کا ایک حصہ ہوتا تو پانی پلانے والے جو تو وہ پانی کٹورا بجانا آب مطلب ایک بہت خوبصورت ایکٹیویٹی ہے، اس کا منفی استعمال ممکن ہی نہیں ہے، اس کو کسی بھی طرح کی بدصورتی سے منسوب کرنے کی کوئی بھی صورت ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ایک انتہائی شفاف مسلمے کو ایک غیر ضروری نجاست کا پڑوسی اگر بنا دیا جائے تو وہ شعر کی مجموعی کیفیت اس سے غارت ہو سکتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں آج عرض کی ہیں، اور یہی فہرست میں لے کے بیٹھوں گا۔ بھائی یہ 2 صفحوں پہ فہرست بنی ہے، تو وہ لے کے بیٹھوں گا، اور اگلی مرتبہ مطلب میں پھر دہرا دوں کہ حماد صاحب یا کوئی اور صاحب اپنے فورم سے، اپنے ادارے کے عنوان سے اگر اس کو اگلی نشست وہ کرنا چاہیں یا اون کرنا چاہیں تو میں آن لائن اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے حاضر ہوں ان کے زیر اہتمام ہونے والی مجلس میں۔ تو یہ مطلب جو طے ہو وہ مجھے بتا دیجیے گا، ورنہ ہم وہ کر دیں گے انشاءاللہ، ہم اسی طرح کرتے رہیں گے۔
تو اب یہ کون صاحب ہیں، بہت شکریہ، اس اجنبی شاعر کے اب یہ شناسی یہ مجموعہ کہاں سے یہ بھائی حماد نیازی صاحب سے پوچھے گا۔ تو میں اب ان کی بھائی دو چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے سکیڑ کے سنا کر اس کو پہلی جو نشست ہے وہ ختم کرتا ہوں۔ نعت ہے، تھوڑے تھوڑے شعر ہیں۔ سبز چمکتا در کھل جائے اور سنگھاسن ظاہر ہو۔ اس پہ اگلی نشست میں کھولنے کی کوشش کریں گے، ابھی تو ذرا لطف اندوز ہو لیجئے یا ایک تعارف بھی ہو جائے کہ بھائی یہ شاعر واقعی ایسا ہے۔ سبز چمکتا در کھل جائے اور سنگھاسن ظاہر ہو، کوئی سخی آواز پکارے سندھی شاعر حاضر ہو۔ اب وہ سورج سہرا باندھ کے ابھرے، وہ تو میں نے اس مصرے پہ تو اپنی رائے دے دی ہے، لیکن دوسرا مصرع اتنا زبردست ہے کہ یہ شعر منتخب کرنا پڑا سنانے کے لیے کہ سورج سہرا باندھ کے ابھرے جھل مل کرتی کرنوں کا، اب دیکھیے طوف نبھاتا وجد میں آتا ایک سیارہ ناظر ہو۔ میں لفظوں کا تھا، وہ میں نے نہیں کیا وہ کہ ارے مانگ کیا مانگتا ہے، وہ ذرا دوبارہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ میں لفظوں کا تھال الٹ کر بازو بستہ عرض کروں۔ بازو بستہ ہونا شاید یہ روزمرہ عام نہ ہو، مطلب میں نے تو اردو شعر میں تو لگتا ہے پہلی مرتبہ پڑھا کہ میں لفظوں کا تھال الٹ کر بازو بستہ عرض کروں، مولا کوئی حرف نہیں جو پیارا یکتا نادر ہو، اور آنکھیں تیرے حسن کی ضو میں منظر یوں تقسیم کریں۔ ایسا مضمون نکالنا بہت مشکل ہے، مطلب پہلے سے اس کی کوئی نظیر شاید نہ نکالی جا سکے۔ نعت شریف میں ایک ایسا مضمون نکال دیا، یا ایک ایسا جو سطح مدح، وجہ مدح، آنکھیں تیرے حسن کی ضو میں منظر یوں تقسیم کریں، نور تیرے اقرار کا مظہر اور اندھیرا کافر ہو۔ تو اندھیرا کفر، اندھیرے کو بھی کہتے ہیں نا۔ اور پانی رب کی حمد گزارے غنچے شہ کی نعت پڑھیں، پانی رب کی حمد گزارے غنچے شہ کی نعت پڑھیں، ہستی کے ایوان کا منظر طیب روشن طاہر ہو۔ کیا کہنے، مطلب کیسی فضا بن جاتی ہے کہ آدمی کا دماغ پوچھنے لگے اگر کہ کیا ہے یہ تو برا لگتا ہے، یعنی وہ جیسے اس کی معنویت گھٹ جائے گی دماغ کے سوال پر۔ اب اسی طرح ایک سلام ہے، اس کے بھی کچھ ملاحظہ کر لیجئے۔ تنویر پر تماچے پھولوں پہ تازیانہ، تنویر پر تماچے پھولوں پہ تازیانہ، عفت مآب کنبہ عالی نسب گھرانہ۔ اب دیکھیں بالکل ہمبل انداز میں، بالکل جیسے ایک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کو محیط بنا کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے سائبان کے سائے میں سب عظمتیں دکھائی جا رہی ہیں، جو مطلب اب ان لوگوں نے چھوڑ دی ہے اور یہ متھیفائی کر دیا، مطلب یہ کہ اب
غلط خبروں پر یقین رکھنے کو سب پر واجب کر دیا گیا، تو اب یہ مائتھالوجی کی تو انتہائی کامیابی ہے نا۔ تو تنویر پر تماچے پھولوں پہ تازیانہ، عفت مآب کنبہ عالی نسب گھرانہ، تسبیح میں ستارے آفاق کا مسلح، تسبیح میں ستارے آفاق کا مسلح، تطہیر کی قناتیں رحمت کا شامیانہ۔ سبحان اللہ۔ اور سورج، یہ شعر دیکھیے گا، یہ بھی نیا ہے ہر اعتبار سے، کہ کیا ہے وہ، ہاں، سورج کا رک کے چلنا، گرنا کبھی سنبھلنا، سورج کا رک کے چلنا، گرنا کبھی سنبھلنا، تارے اٹھا اٹھا کر خیمے کی سمت لانا۔ یہ مطلب عجیب تصویر بھی عجیب ہے۔ اگر یہ واقعہ وہ خیمہ امام حسین سے منسوب نہ ہو تو بھی تصویر کی حیثیت سے بالکل نیا منظر ہے، اور وہاں سے نسبت پیدا کر کے اس خیمے کو اپنا مستقر، مطلب اپنا واحد حوالہ بنا کر، اس منظر میں اتنے بڑے بڑے احوال ہیں کہ وہ اسی کو نصیب ہو سکتے ہیں کہ جو یہ جانتا ہو کہ اللہ کیا ہے۔ تو مطلب کمال کا ہے یہ۔ اور کوہرام میں فلک پر خورشید ڈوبتا ہے، کوہرام میں فلک پر خورشید ڈوبتا ہے، نیزے پہ اٹھ رہا ہے شبیر سا یگانہ۔ کیا خوبصورت ہے یہ، نیزے پہ اٹھ رہا ہے شبیر سا یگانہ۔ تو جناب یہ ہو گیا، اور اگلی مرتبہ انشاءاللہ ان کے شعروں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ محاسن جو ہم نے بتائے ہیں، ان محاسن کے کہاں سے پتہ چلتے ہیں، ان کی تائید میں کون کون سی چیزیں ہیں، وہ اللہ نے چاہا تو میں عرض کروں گا۔